باب نمبر 3، خوف زدہ اور بھروسہ کرنے والا۔ جدعون لڑائی کی تیاری کرتا ہے۔ قضات کی کتاب کے 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جدعون کو خدمت کے لیے تیار کر رہا ہے، اور باب نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے استعمال کر رہا ہے۔ جدعون کا بنیادی خوف بدلہ نہیں، مگر یہ خدا پر اس کے بھروسے کی راہ میں حائل بھی نہ ہوا۔ مدیانیوں کے پاس 1,35,000 مردوں کا لشکر تھا۔ قضات کی کتاب کے 8ویں باب کی 10ویں آیت۔ اور جب جدعون نے بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ خدا اسے استعمال کرنے کو ہے، تو اس نے دشمن کی بھاری فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ ایسا کرنا صریحاً بہت ضروری تھا، مگر وہ زیادہ سے زیادہ 32,000 فوج تیار کر سکا۔ یوں فوری طور پر اس ڈرے ہوئے شخص پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اب بھی اس کی فوج دشمن کی فوج کا چوتھا حصہ تھی۔ جدعون اس بات کو دریافت کر رہا تھا جسے اکثر مسیحیوں نے خدا کی خدمت میں دریافت کیا، مگر یہ حقیقت ہماری حوصلہ شکنی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی روحانی لڑائیوں میں کبھی اپنے وسائل پر نہیں چھوڑے جاتے۔ کلام مقدس کا عظیم اعلان یہ ہے کہ جنگ خداوند کی ہے، خواہ یہ جنگ اپنی ذات اور کمزوریوں کے ساتھ ہو یا شیطان کی فوجوں کے ساتھ مختلف میدان میں ہو۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا ہر وقت دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اسے ہر وقت عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ مسیحی کو جو وسائل دستیاب ہیں وہ اس کی فطری قوت اور اہلیتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا اکثر وقت مکمل مایوسی میں گزرتا۔ ایمان آزمایا گیا۔ خدا نے جدعون کو یہ حقیقت انتہائی عجیب انداز میں سکھائی۔ قضات کی کتاب کے 7ویں باب کا بڑا سبق یہ نہیں ہے کہ خدا مدیانیوں سے کس طرح پیش آتا ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے خدا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا بڑا سبق یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے کس طرح پیش آیا۔ جدعون خدا کے عجائب اور اس کی قدرت دیکھنے کا متمنی تھا، مگر خداوند نے پہلے اس کے ایمان کی کڑی آزمائش کی۔ جدعون کو یہ بات سیکھنے کی ضرورت تھی کہ خدا کی راہیں ہماری راہیں نہیں ہیں۔ اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا کہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں، مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ اس لیے ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اس کا ذکر پالوس رسول کے دوسرے خط کرنتھیوں کے نام اس کے 10ویں باب کی 3 اور 4 آیات ہیں۔ خداوند نے اپنے خادم پر یہ حقیقت انتہائی حیران کن انداز میں عیاں کی۔ جدعون کو بتایا گیا کہ اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کی فوج تھوڑی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی فوج بہت بڑی ہے۔ جدعون خدا سے اس طرح کی بات سننے کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس فکر میں شاید کئی راتیں نہیں سویا ہوگا کہ باقی کے 1,00,000 سپاہی کہاں سے لائے گا تاکہ اس کی فوج دشمن کی فوج کے ہم پلہ ہو سکے۔ مگر اسے ایک ایسا کام کرنے کو کہا گیا جس کی بدولت اس کے 22,000 مرد اسے چھوڑ گئے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ آخر میں خدا نے جدعون کی فوج کو 300 مردوں تک محدود کر دیا۔ جو کچھ خدا جدعون کو کہہ رہا تھا وہ سب خدا پر جدعون کے ایمان کی آزمائش تھا، کیونکہ وہ سب انسانی سوچ اور حکمت عملی کے برعکس تھا۔ مگر اس سبب کے پیچھے خدا کا کوئی مقصد تھا۔ وجہ یہ تھی کہ تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ خدا یہ واضح کر رہا تھا کہ آنے والی فتح صرف اور صرف اس کی طرف سے ہے۔ وہ کسی بھی ایسے امکان کو دور کر رہا تھا کہ کہیں اسرائیل اپنی چھوٹی فوج کی کامیابی پر شیخی نہ مارنے لگیں۔ جب 300 لوگوں نے 1,35,000 کو شکست دی تو اس کی وضاحت صرف یوں کی جا سکتی ہے کہ خداوند نے یہ کیا۔ ایک بنیادی اصول۔ ہم جدعون کے ساتھ خدا کے اس برتاؤ پر کیا رد عمل دکھاتے ہیں؟ کیا ہم اسے پرانے عہد نامے کی غیر معمولی کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں، یا کیا ہم اسے بنیادی بائبلی اصول کے طور پر دیکھتے ہیں؟ پرانے عہد نامے کے ایسے واقعات کو سنجیدگی سے نہ لینے اور انہیں اپنی شخصی مسیحی زندگیوں اور کلیسیاؤں کی اجتماعی زندگی پر لاگو نہ کرنے کی بدولت آج کی مسیحیت ٹھنڈی پڑ گئی ہے اور شکست کا شکار ہے۔
یہ واقعہ ایک ایسی حقیقت کو بیان کرتا ہے جو پوری بائبل میں شروع سے آخر تک پائی جاتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اپنے طریقے ہیں اور خدا کے کام کرنے کے اپنے طریقے۔ چونکہ ہم اس بات کو فراموش کر چکے ہیں، اس لیے کلیسیا نے اپنی زندگی میں اور بالخصوص اپنی بشارت میں عجیب و غریب طریقے متعارف کرائے ہیں۔ آج کلیسیا کی اشد ضرورت یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے اپنے پیغام میں غیر متعلقہ باتوں سے گریز کرے اور اس زبان اور خیالات میں بات کرے جسے جدید دور کا انسان سمجھ سکے۔ ہم پرانے دور میں نہیں رہ رہے، اور اگر ہم ایسے منادی کریں کہ گویا ہم پرانے دور میں رہ رہے ہیں تو ہم گناہ گاروں کی اس نسل کے لیے انجیل کو غیر موزوں بنا دیں گے۔ مگر یہ بات بشارت کے ان طریقوں کے لیے بھی جواز پیدا نہیں کرتی جو براہ راست دنیا سے لیے گئے ہیں۔ رسولوں کے اعمال ابھی تک بشارت کے موضوع پر بہترین نصابی کتاب ہے، اور پاک روح کی قوت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں تو مطلوبہ مقصد پورا نہیں کر پائیں گے۔ خدا کو اپنی انجیل کو کامیاب بنانے کے لیے نہ تو جدید غیر معیاری ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہے، اور نہ کھیل اور فلمی صنعت کے ایسے بڑے بڑے لوگوں ہی کی جو خود مسیح سے نابلد ہیں، لیکن دوسری طرف وہ پرانی طرز کی زبان اور ماضی کے فرسودہ طور طریقوں کا بھی پابند نہیں ہے۔ ہم نے ان دونوں انتہاؤں کو پورے طور پر دیکھا ہے، اور ہم ابھی جداؤن کا سوال پوچھ رہے ہیں، اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے؟ اگر خدا یہی کام ہماری زندگی میں کرے گا تو وہ اس انداز میں کرے گا جیسے قضات کی کتاب کے 7ویں باب کی 2 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوگا کہ خدا کام کر رہا ہے، نہ کہ انسان۔ نتائج واضح طور پر یوں نظر آئیں گے کہ یہ انسان کی ہوشیاری اور منصوبہ بندی کی بدولت نہیں، بلکہ خدا کی قوت کی بدولت ہے۔ خدا نے جداؤن پر ظاہر کیا کہ ضرورت جس بات کی ہے وہ منصوبے، اسکیمیں اور دو پیچ نہیں، بلکہ خدا کی قوت اور حضوری ہے۔ ہمیں آج یہی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2 قسم کا خوف۔ قضات کی کتاب کے ابواب 6 اور 8 میں خوف کا جذبہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جداؤن بذات خود بہت خوف زدہ تھا۔ جس امتحان نے فوج میں سے 22,000 افراد کم کر دیے وہ یہ تھا کہ جو کوئی ترساں اور ہراساں ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد پر چلا جائے۔ قضات کی کتاب کا 7واں باب اس کی 3 آیت۔ خوف نے جداؤن کا دامن نہیں چھوڑا، اور خدا اس بات سے آگاہ تھا۔ قضات کی کتاب کا 7واں باب اس کی 10ویں آیت۔ مگر اس کے باوجود خدا نے اسے استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو خداوند پر ڈال دیتا ہے۔ جب جداؤن سے کہا گیا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں موجود بال کا مذبح ڈھا دے تو وہ خوف زدہ تھا، اور یوں اس نے یہ کام رات کو کیا، مگر اس نے کیا تو صحیح۔ 22,000 لوگ ایسے خوف کا شکار تھے کہ اس کے باعث وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتے، مگر جداؤن کے خوف نے اسے خدا کی قوت پر بھروسہ کرنے کی راہ دکھائی۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ لازم نہیں کہ خوف خدمت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خوف کی لپیٹ میں آتے رہتے ہیں، مثلاً گواہی دینے کا خوف، دعا یا عبادت میں دعا کرنے کا خوف۔ اکثر مسیحی اس طرح کے خوف کا شکار بنے رہتے ہیں۔ ہمارا اس خوف کے بارے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اس خوف کو اپنی مسیحی زندگی پر غالب نہ آنے دیں۔ اسے پہچان کر اس کا مقابلہ کریں، اور پھر خداوند کی قوت میں وہ کام کریں جو وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ جداؤن کو یاد رکھیں اور اس بات کو جان لیں کہ خوف کو عمل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہمیں پاک کلام میں صرف مضبوط ہونے کے لیے نہیں بلکہ خداوند میں اور اس کی قوت میں مضبوط ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اپنی قوت میں مضبوط ہو سکے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اکثر اوقات ہماری اپنی قوت مسیحی کام میں مددگار کی بجائے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ خود اعتمادی خدا کو جلال دینے والی اور مؤثر مسیحی خدمت کے آگے رکاوٹ ہے۔ خوف ہمیں ہر وقت گھیرے رہتا ہے۔ اگر آپ کا خوف آپ کو مفلوج کر دیتا ہے تو جداؤن کے بارے میں سوچئے۔ ہماری سب سے بڑی قوتوں میں سے ایک قوت اپنی نااہلی کو جاننا اور پھر خداوند پر بھروسہ کرنا ہے کہ اس کی قوت ہمارے وسیلے سے کام کرے۔ خدا ہمارے خوف کو سمجھتا ہے۔
اس واقعے میں خوف زدہ لوگوں کے لیے ایک اور حوصلہ افزائی کی بات آتی ہے، جسے ہم قضات کی کتاب کے 7ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ خدا نہ صرف ہمارے خوف کو سمجھتا ہے بلکہ وہ اس میں ہمیں سنبھالتا بھی ہے۔ چونکہ جدعون ابھی تک خوف زدہ تھا، اس لیے خدا نے اسے حیرت انگیز تسلی دی، جس کا ذکر ان آیات میں پایا جاتا ہے۔ جب جدعون نے خدا کی فرمانبرداری کی اور صرف اپنے خادم کے ساتھ مدیانیوں کے لشکر میں گیا تو اس کے لیے ایک بہت بڑے ایمان کی ضرورت تھی۔ جو نظارہ اس کی آنکھوں کو ملا وہ اس پر لرزہ طاری کرنے کو کافی تھا۔ بتایا گیا کہ دشمن کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور اس بات پر مزید زور دینے کے لیے کلام کہتا ہے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ قضات کی کتاب کا 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جب جدعون نے یہ دیکھا اور اسے یاد آیا کہ اس کا لشکر تو اب صرف 300 مردوں پر مشتمل ہے تو اسے تو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی، لیکن اس مایوسی میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی۔ جب وہ دشمن کے لشکر میں پہنچا تو ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کر رہا تھا۔ اگر وہ 5 منٹ بعد پہنچتا تو ان الفاظ سے محروم رہ جاتا، مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی، بلکہ خدا کی اپنے خادم کے ساتھ مہربانی تھی۔ یہ سب خدا کی طرف سے منصوبہ بندی تھی تاکہ اس ڈرے ہوئے مقدس کی ہمت افزائی ہو، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ جدعون اس اعتماد کے ساتھ اپنے لشکر میں لوٹا کہ خداوند اسے ایک عظیم فتح سے ہمکنار کرنے کو ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ڈر یا شک سے آزاد سورما مقدس نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے شکوک کے باوجود اس سے محبت رکھیں۔ وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے ڈر کے باوجود اس کی فرمانبرداری کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ جب ہم ڈر اور شک کے باوجود اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ بڑی فیاضی سے ہمیں ہماری کمزوری میں سنبھالتا ہے، جیسے اس نے جدعون کو سنبھالا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس شخص کا تجربہ صرف اس کا تھا اور آج ہمارا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی تجربہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہماری مسیحی زندگی میں کبھی ایسا تجربہ ہوا بھی ہوگا۔ کیا ایسا وقت کبھی نہیں آیا جب ہم خوف کی حالت میں تھے مگر خداوند ہماری ہمت افزائی کے لیے کسی سادہ سے انداز میں ہمارے نزدیک آیا؟ نتیجے کے طور پر ہم نے خوف کے باوجود خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی فرمانبرداری کی، اور اس کی بدولت ہمیں بہت برکت ملی۔ خدا اسی طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جنگ۔ مدیانیوں کے ساتھ جنگ کا واقعہ بڑا مشہور اور حیرت انگیز ہے۔ اس کو پڑھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ خدا کس قدر قادر مطلق اور طاقتور ہے۔ کیا خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ اور چونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، لہٰذا کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے جس کا سامنا ہم بطور مسیحی کریں اور وہ نا امیدی والی ہو۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہماری زندگی میں نا امیدی نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ جدعون، موسیٰ اور داؤد کا خدا ہمارا خدا ہے۔ جس خدا نے ماضی میں عجیب کام کیے وہ آج بھی وہی خدا ہے، اور وہ اب بھی اس دنیا کو اوپر تلے کر سکتا ہے۔ خدا نے جدعون کے ایمان کو انتہائی حد تک آزمایا، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے، مگر وہ ایسا کرنے میں ایک مقصد رکھتا ہے۔ ہمیں جدعون کا یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انتہائی عام آدمی بھی اس وقت سورما اور ناقابل تسخیر بن جاتا ہے جب وہ پورے طور پر خدا کی قوت پر بھروسہ کرتا ہے۔